اللہ فرماتے ہیں یا تو یہ لوگ قرآن پر تدبر کریں گے، غور سے سمجھ کر پڑھیں گے، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب آپ بڑے اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا، تو یقین مان لیں کہ آپ کے دل پر تالا ہے اور آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہہ رہے ہیں اور مطمئن اپنی زندگی پر۔ 3.25 کروڑ روپیہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے پھینک دیا سمندر میں کہ کوئی یہ نہ کہے بخاری کی ساری حدیثیں جائیں گی، یہ وہ امام بخاری ہے جس پر پتا تھا کہ اس نے کشتی میں چوری کر لی۔ تحقیق کون کرے گا؟ الزام لگائے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ پہلا کون تھا؟ عالم مالدار، دوسرا تھا فقیر عالم، تیسرا جاہل مالدار، اور چوتھا فقیر جاہل۔ پہلا بندہ دنیا میں افضل ہو گیا مال کے ساتھ ساتھ اپنے علم کی وجہ سے، دوسرا بندہ یہ پہلے بندے کے تابع ہونے کی وجہ سے۔ اس چاروں قسموں میں 2 عامل ہیں، 2 کام کرنے والے ہیں، 2 عمل کرنے والے ہیں، اور 2 ان کے تابع دار ہیں، پیروکار ہیں۔ پہلا تھا غنی عالم، تو دوسرا پیروکار تھا جو فقیر ہے لیکن عالم ہے، یہ پہلے کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کریم نے دونوں کو اجر میں برابر کر دیا۔ تیسری قسم اس مالدار کی ہے جو جاہل ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، تو یہ اپنے اس مال میں مختلف قسم کے گناہ کرتا ہے، یہ عامل ہے، عمل کرنے والا ہے۔ اور چوتھی قسم کا بندہ اس کا پیروکار ہے جو گندی نیت کی وجہ سے میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی یہ کرتا، وہ بھی گناہ میں برابر ہو گیا۔ 2 اس میں عامل ہیں اور 2 پیروکار ہیں۔ پہلے دونوں مرتبہ پا گئے علم کی وجہ سے، پہلا افضل ہو گیا علم کی وجہ سے، دوسرا بچ گیا اپنے علم کی وجہ سے، تیسرا خبیث ترین بن گیا جاہل ہونے کی وجہ سے، اور چوتھا تباہ ہو گیا اپنے فقر کے ساتھ ساتھ اس جہالت کی وجہ سے۔ دنیا میں جو بقا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ اب پہلی قسم پر ہم بات کرتے ہیں، وہ انسان عبد رزقہ اللہ مالا و علما۔ پہلا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے۔ دنیا میں اگر آپ یاد کرنا چاہیں کتنے امیر ترین گزرے ہیں، کسی کی اچھی شہرت آپ کو نہیں ملے گی مالدار کی۔ قارون کی اگر کوئی بات کرے، فرعون کی کوئی بات کرے تو 7 لعنتیں بھی بھیجتا ہے، مالداروں کو کوئی یاد نہیں رکھتا، البتہ علم والوں کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ آج آپ بات کریں امام بخاری کی، مسلم کی، ابو داؤد کی، ترمذی، نسائی کی، تو آپ آج ان کے لیے رضی اللہ عنہم رحمہ اللہ کے جملے بولتے ہیں۔ دنیا میں لوگ یاد رکھتے ہیں علم کو، جو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی کی آہستہ آہستہ علم مٹتا جائے گا، جہالت عام ہوگی۔ اس پہلی حدیث، پہلی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی تھی کہ وہ بندے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دنیا سے ان کو مستغنی کر دیا، زور لگانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، ان گھروں میں سے عالم پیدا ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں سب سے افضل مقام پالیں۔ میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، جن لوگوں کو اللہ نے 4 پیسے دے دیے، پورے بہاولپور میں سے کوئی ایک نام لیں، فلاں لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے تو ان میں سے ایک اچھا عالم اللہ نے پیدا کر دیا۔ سوچیں غلط ہو گئیں۔ آج اپنی امت کو، اپنی نسل کو ہم دنیا میں افضل ترین بنانا ہی نہیں چاہتے۔ نیگیٹو پہلو ہمارے ہاں مدارس کیا دیتے ہیں، بھوکا مر جائے گا، یہ آج سوچ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی جو اہم ترین منزلت کے اعتبار سے سب سے جو افضل لوگ ہیں وہ مالداروں میں سے اگر کوئی عالم بنے گا تو۔ ہم کہتے ہیں کبوتر کا بچہ کبوتر ہوتا ہے اور طوطے کا بچہ طوطا ہوتا ہے، اور مالدار کے بچے کو تو مالدار ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے والد محترم بڑے مالدار تھے۔ تصور کریں 1200 دینار کی تھیلی اپنی عزت بچانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سمندر میں پھینک دی تھی، مجھے آج حساب لگا کے بتاؤ وہ 1200 دینار کتنے بنتے ہیں؟ ساتھ پتہ چل گیا بندے کو کہ امام بخاری طلب حدیث کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے پاس 1200 دینار ہیں،
تھیلی ہے، شور مچا دیا اس نے کہ میری ایک تھیلی گم ہوگی جس میں 1200 دینار تھے۔ ساری کشتی کی تلاشی لی گئی مگر 1200 دینار نہیں ملا۔ باہر نکل کے اس ڈاکو خبیث کمینے نے کہا تیرے پاس 1200 دینار موجود تھے، تھیلی تھی، ملی کیوں نہیں؟ امام بخاری نے کہا تو شاید مجھ سے وہ 1200 وصول نہ کر پاتا، لیکن امام بخاری کے نام پر ایک دھبا لگتا کہ یہ وہی انسان ہے جس پر 1200 دینار کی تھیلی چرانے کا الزام ہے۔ 1200 دینار سمندر میں پھینک دیے، 1000 دینار ہو تو 2.5 کروڑ بنتا ہے، آج کا 2.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ سوا تین کروڑ روپیہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے پھینک دیا سمندر میں کہ کوئی یہ نہ کہے بخاری کی ساری حدیثیں جائیں گی، یہ وہ امام بخاری ہے جس پر پتا تھا کہ اس نے کشتی میں چوری کر لی۔ تحقیق کون کرے گا؟ الزام لگا ہے۔ اتنے مالدار تھے، مزاربت کی ہوئی تھی، پیسہ ان کا ہے، لوگوں کو دیا کہ کام کرو اور مجھے دو، میں تاکہ علم میں اس کو صرف کروں، ساتھیوں پر خرچ کرتے تھے۔ واللہ ایسے گھرانوں میں سے ہمیں بچے زیادہ سے زیادہ وہ بچے کو حفظ کروا لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں حفظ کروانے کا بڑا اجر ہے، پر اگر آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا آپ کے بچے کو تو ابھی آپ کے بچے کا علم ادھورا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے ہیں یا تو یہ لوگ قرآن پر تدبر کریں گے، غور سے سمجھ کر پڑھیں گے، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب آپ بڑے اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا تو یقین مان لیں کہ آپ کے دل پر تالا ہے اور آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہہ رہے ہیں اور مطمئن اپنی زندگی پر۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔